بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ہماری اور آپ کی زندگی میں شیطان بہت سے کام میں دخل اندازی کرتا ہے اور شیطان کی وجہ سے ہم بہت سے راستے میں بھٹک جاتے ہیں اور گناہوں میں ابھر آتے ہیں، گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو شیطان سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا رب قرآن میں شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، آج اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت کو سنیں، اس کے بعد پھر ہم اس آیت کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عفو درگزر کا طریقہ اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ یہاں پہ ایک بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض چیزوں میں لوگوں سے تساہل اور درگزر کرنا مستحسن ہے، جبکہ بعض چیزوں میں ان سے اغماض اور چشم پوشی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے لوگ گناہ کرتے جائیں اور آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی انسان ذاتی نقصان پہنچائے تو اس کو معاف کر دینا مستحسن ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اور حدود اللہ کو پامال کرے تو اس شخص کے ساتھ مداہنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے معاف کرنے کا حکم کا تعلق انسان کے ذاتی معاملات سے ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت اور روگردانی کا معاملہ ہو وہاں نیکی کا حکم دینا اور برائی پر ٹوکنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت خاص کر قابل توجہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يَنزِغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے مخاطب، اگر شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہ بہت سننے والا اور بہت کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اس آیت میں انسانوں کو، بندوں کو یہ طریقہ بتاتا ہے کہ جب شیطان کسی کے دل میں وسوسہ ڈالے تو اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرے، کیسے اس سے بچے۔ ایک استاذ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اگر شیطان تمہیں گناہوں پر اکسائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں اس کے خلاف کوشش کروں گا۔ استاذ نے کہا، اگر وہ پھر اکسائے؟ کہا، میں پھر کوشش کروں گا۔ کہا، اگر وہ پھر اکسائے؟ کہا، میں پھر کوشش کروں گا۔ استاذ نے کہا، یہ سلسلہ دراز ہو جائے گا۔ استاذ نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر تم بکریوں کے ریوڑ کے درمیان سے گزرو اور بکریوں کا محافظ کتا تم پر بھونکنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، میں اس کو دور بھگانے کی کوشش کروں گا۔ استاذ نے کہا، یہ سلسلہ تو دراز ہو جائے گا، لیکن اگر تم بکریوں کے چرواہے سے مدد طلب کرو تو کتے کو تم سے دور کر دے گا۔ اسی طرح جب شیطان تم کو گناہوں پر اکسائے تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ شیطان کو تم سے دور کر دے گا۔ تم اللہ سے پناہ طلب کرو، اللہ رب العزت شیطان کو دور فرما دے گا اور شیطان کے وسوسے سے تم بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین کا، متقیوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے جب شیطان کی جانب سے ان کے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیال شیطان کی طرف سے تھا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں بتا دیا کہ متقیوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی پناہ طلب کرتے ہیں اور تعوذ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، تو شیطان اس کو پھر کوئی نقصان نہیں دے پاتا ہے۔ پھر اچانک وہ بیدار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ خیال ہمارے دل میں شیطان کی طرف سے تھا۔ ایک واقعہ بہت سی کتابوں میں نقل کی گئی ہے۔ حضرت یحییٰ بن ایوب الخزائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا
حضرت عمر اس سے بہت خوش تھے۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا، وہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا۔ اس کے راستے میں ایک عورت کا دروازہ تھا، وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی تھی، وہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک رات وہ اس کے پاس سے گزرا تو اس کو مسلسل بہکاتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ بھی داخل ہو گئی۔ اس نوجوان نے اللہ کو یاد کرنا شروع کیا اور اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے۔ اس آیت کو جب انہوں نے پڑھا پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑایا۔ اس کے گھر والے اسے اٹھا کر گھر میں لے گئے۔ کافی رات گزرنے کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آیا۔ اس کے باپ نے پوچھا، اے بیٹے تمہیں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا خیر ہے۔ باپ نے پھر پوچھا تو اس نے پورا واقعہ سنایا۔ باپ نے پوچھا، اے بیٹے تم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ تو اس نے اسی آیت کو دہرایا جو اس نے پڑھی تھی۔ پھر بے ہوش ہو کر گر گیا اور گھر والوں نے اس کو ہلایا جلایا لیکن وہ مر چکا تھا۔ انہوں نے ان کو غسل دیا اور لے جا کر دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو اس بات کی خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ صبح کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور فرمایا، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی تھی؟ اس کے باپ نے کہا، رات کا وقت تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، ہمیں اس کی قبر تک لے چلو۔ پھر حضرت عمر اور ان کے اصحاب ان کی قبر پر گئے۔ حضرت عمر نے کہا، اے نوجوان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اس نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر، مجھے میرے رب نے جنت میں 2 بار 2 جنتیں عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ اور مامون فرمائے، نیکی کے راستے پہ ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حفاظت فرمائے۔